کاروان سرائے میں قیام کرنے والے تمام مسافروں کی خدمت میں میرا سلام پہنچے۔ اور آپ دیکھیے کہ آج کاروان سرائے کے در و دیوار کیسی کیسی تصویروں سے، شبیہوں سے، چہروں سے سجے ہوئے ہیں۔ کہیں داغستانی عقاب ہیں، آبشار ہیں، پہاڑ ہیں، اور رسول حمزہ توف ہے ان کی شان میں قصیدے کہتا ہوا، اور کہیں خبیب ہے دنیا کا سب سے بڑا فائٹر، ایک داغستانی عقاب اور اس کا گاؤں ہے، اور کہیں امام شامل کا پر نور چہرہ ہے۔ جی ہاں خواتین و حضرات، آج ہم گفتگو کریں گے بنیادی طور پہ رسول حمزہ توف کی، خبیب کی، اور حضرت امام شامل رحمۃ اللہ علیہ کی۔ بہت زمانہ پہلے، اور جب میں کہتا ہوں کہ بہت زمانہ پہلے تو نصف صدی سے زائد کا قصہ ہی سمجھیے، بی بی سی پر ایک پروگرام ہوا کرتا تھا ڈیزرٹ آئلینڈ ڈش۔ اس کا بنیادی خیال یہ تھا کہ سپوزنگ آپ کا جہاز جو ہے، بحری جہاز، کہیں کریش ہو جاتا ہے اور آپ تیرتے تیرتے کسی ویران جزیرے پر جا نکلتے ہیں ڈیزرٹ آئلینڈ پہ، ڈیزرٹ سے مراد سیرانی، ڈیزرٹڈ کہہ لیجئے، تو آپ کون سے گیت، موسیقی کی کون سی 10 دھنیں اپنے ساتھ لے جانا چاہیں گے یا جن کی خواہش کریں گے۔ اسی کے مقابلے میں ایک پروگرام شروع ہوا ڈیزرٹ آئلینڈ بکس۔ اس کا بھی یہی تھا کہ اگر آپ کسی ویران جزیرے پہ جاتے ہیں تو کون سی 10 کتابیں ایسی ہیں جو آپ کا خیال ہے کہ آپ کی تنہائی دور کریں گی اور آپ انہیں پڑھنا وہاں پہ پسند کریں گے۔ اور اس میں درج یہ تھا، یعنی ہدایت یہ تھی کہ آبویسلی ہر شخص کی جو مذہبی کتاب ہے وہ اس کی ٹاپ پرائرٹی ہوگی۔ مثلا اگر مجھے کہا جائے تو میرے لیے دنیا کے تمام علم قرآن پاک میں، میں اسے لے جانا پسند کروں گا، لیکن انہوں نے کہا کہ ان کے سوا۔ چنانچہ میری بھی ڈیزرٹ آئلینڈ کی جو بکس کی تھی کلیکشن کہہ لیجئے، سلیکشن کیجئے، جو 10 کتابیں تھیں کیا، اب بھی ہیں۔ اب یہ کتابیں جو ہیں ان کی تفصیل میں نہیں جاتا، آبویسلی ان میں برادرز کامازو بھی ہے، اور وار اینڈ پیس بھی ہے، انا کارنینا بھی ہے، اور بھی ایسی کتابیں ہیں، بلائنڈنس ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ان میں رد و بدل ہوتا رہتا ہے، یعنی میں دیکھتا ہوں کہ کوئی بہت بڑا ناول آ گیا ہے، مثلا ابھی کچھ عرصہ پہلے، میں آگاہ نہیں تھا، پیڈرو پرامو نام کا ایک ناول۔ اب پیڈرو پرامو کا نام یاد رکھیے گا، یہ مشکل سے میں نے یاد کیا ہے، اور اس کے جو آتھر ہیں وہ ہیں یوان رفلو، یہ میکسیکن ہے، اور یہ میکسیکو کا سب سے بڑا ناول قرار دیا جاتا ہے۔ سمجھ سو کہ اس ناول کا دیباچہ پیڈرو پرامو کا گارسیا مارکیز نے لکھا ہے، اور گارسیا نے لکھا ہے کہ جب میں میکسیکو میں ایز اے جرنلسٹ اسٹرگل کر رہا تھا اور لکھنا چاہ رہا تھا تو میرے ایک دوست نے مجھے 8-10 ناول دیے میکسیکو کے، اور ان میں یہ پیڈرو پرامو بھی تھا۔ اس کو میں نے پڑھا، ایک ہی رات میں دوبارہ پڑھا، اور اس کا کہنا ہے کہ مجھے اب یہ ناول پورے کا پورا زبانی یاد ہے، اور اس ناول نے مجھے وہ راستہ سجایا جو مجھے 100 years of solitude تک لے گیا۔ چنانچہ یہ ناول اب ظاہر ہے میری ان 10 کتابوں میں بھی شامل ہے، لیکن ایک کتاب ہے کہ جب سے وہ کتاب میری اس سلیکشن میں شامل ہوئی ہے، فیورٹ کہہ لیں، پسندیدہ ترین کہہ لیں، یہ وہیں پہ موجود ہے، اور اس کا نام ہے میرا داغستان، اور رسول حمزہ توف کی لکھی ہوئی ہے۔ بنیادی طور پہ شاعر ہیں، لیکن انہوں نے نثر کی ایک کتاب لکھی ہے، اپنے وطن کے بارے میں کتاب لکھی، اور اس کا ہر صفحہ کوٹیبل ہے، یہاں میرے پاس پڑھی ہوئی ہے۔ میں بالکل فرینکلی عرض کرتا ہوں کہ میں کوئی بھی پیج کھولوں تو وہاں ایسی ایسی عقائدیں ہوں گی، ایسے ایسے قصے ہوں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اور وہ رہنے والے کہاں تھے؟ سدہ ایک گاؤں ہے داغستان میں، چھوٹا سا گاؤں، اور اس سدہ میں ان کے والد بھی محمود جو تھے وہ بہت بڑے شاعر تھے۔
اب جب میں نے وہ کتاب پڑھی تو پھر وہ فکسیشن ہو گئی مجھے اس کتاب کی، اور اس کتاب میں میں نے ان کو قریب سے دیکھا، اور میں کیسے آشنا ہوا اس کتاب سے، میرا داغستان سے۔ میرا ایک دوست تھا احمد داؤد، بہت بڑا رائٹر، اور اگر کوئی ایک شخص جانے سے کسی شہر کو ویران کرنے پہ قادر تھا تو وہ احمد داؤد تھا، فوت ہو گیا۔ ایک روز اس نے کیجولی مجھ سے پوچھا، کہنے لگا طاہر تم نے میرا داغستان پڑھی رسول حمزہ توف کی؟ میں نے کہا رسول حمزہ توف کا نام تو میں نے سنا ہے، کیونکہ فیض احمد فیض نے ان کی نظموں کا ترجمہ کیا، لیکن یہ کتاب، اس نے کہا اگر تم نے یہ کتاب نہیں پڑھی تو تم نے کچھ بھی نہیں پڑھا۔ چنانچہ اگلے ہی روز مجھے وہ کتاب دے گیا، اور جب میں نے وہ پڑھی تو جو میرے ریڈر ہیں وہ جانتے ہیں کہ تقریباً ہر کتاب میں رسول حمزہ توف کا کوئی نہ کوئی حوالہ ضرور ملتا ہے۔ اور پھر میری ان سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات کہاں ہوئی؟ یہ میرا خیال ہے 92 کا قصہ ہے، انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی تھی اسلام آباد میں۔ میں کچھ لوگوں کے ساتھ، اچھا یہ انٹرنیشنل کانفرنسز جو ہوتی ہیں لٹریری نہایت ہی بور اور فضول چیزیں ہوتی ہیں، مطلب ہے کوئی صحیح الدماغ بندہ وہاں پہ جو پڑھے جاتے ہیں نا پیپرز، وہ نہیں سن سکتا۔ تو ہم بھی مطلب ہے کہ پیپر تو نہیں سننے گئے تھے، لیکن یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہم عصر ادیبوں سے مل سکتے ہیں دور دراز کے۔ تو چند ادیبوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو توفیق زیاد تھے، ایک فلسطینی شارٹ سٹوری رائٹر اور ڈرامہ نگار، میرے بڑے اچھے دوست تھے۔ تو میں نے ان کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول آئے ہوئے ہیں، تو میرے فوراً کان کھڑے ہو گئے، رسول حمزہ توف ہی بنتے۔ تو میں نے اس توفیق کو کہا، میں نے بلایا اسے، میں نے کہا کہ توفیق تم نے رسول کا نام لیا ہے؟ تو ذرا متفنی شخص تھا، کہنے لگا ہاں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے ہوں، کیوں نہ لوں؟ میں نے کہا نہیں، وہ بات میں نہیں کر رہا، رسول حمزہ تو۔ کہنے لگا ہاں آئے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا کہاں ہیں؟ کہنے لگا کانفرنس ہال میں کوئی شخص کوئی پیپر پڑھ رہا ہے، اور وہ جو 10ویں قطار ہے کانفرنس ہال کی، اس میں اپنی بیوی کے اور مترجمہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، رئیسہ ہے اس کا نام، اور میں نے ان کی شکل سے دیکھا ہے کہ وہ بہت بور ہو رہے ہیں، کیونکہ نہ وہ انگریزی بول سکتے ہیں اور نہ وہ اردو ان کی سمجھ میں آتی ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اتنی دور سے بلایا ہے تو کم از کم میں یہ سن لوں جو پڑھا جا رہا۔ میں گیا، میں وہاں چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے، پہلی مرتبہ میں نے رسول حمزہ توف کو دیکھا، اور میں جھکا ان کے پاس گیا، تو میں نے اشاروں کنایوں میں کہا کہ کیا آپ باہر آ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ کانفرنس کا کوئی اہلکار ہے، تو کسی خاص کام سے آیا ہے، تو وہ آ گئے، ان کے ساتھ ہی ان کی مترجم بھی آ گئی، بیگم وہیں پہ رہی۔ جب باہر آئے تو میں نے ان کو ایک صوفے پہ بٹھایا اور میں ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ یہ قدموں میں بیٹھنے والی روایت جو ہے، جس بھی ادیب کا، سینئر کا میں بہت زیادہ احترام کرتا ہوں، دل سے چاہتا ہوں میں اس کے قدموں میں بیٹھتا ہوں۔ ان کے علاوہ میں قرۃ العین حیدر کے بھی قدموں میں بیٹھا تھا۔ تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ میں آپ کا مرید ہوں۔ اچھا، مرید ان کی زبان میں بھی مرید تھا۔ اس کے بعد مترجم جو تھی خاتون، رئیسہ اس کا نام تھا، اس کے ذریعے میں نے گفتگو شروع کر دی۔ تو میں نے کہا کہ آپ نے، فیض احمد فیض نے، آپ کے دوست، انہوں نے آپ کی نظموں کا ترجمہ کیا ہے، اور کہنے لگے کیا آپ جانتے تھے فیض کو؟ تو میں نے کہا ہاں، میں ظاہر ہے کہ میں ان کے قریب نہیں تھا لیکن میں جانتا تھا۔ تو انہوں نے پھر میرا ہاتھ پکڑ لیا، اینڈ ہی ہیڈ ٹیئرز ان ہز آئیز۔
انہوں نے کہا کہ اگر تم فیض کے دوست ہو، حالانکہ میں نے دوستی کا دعویٰ نہیں کیا، تو پھر تم میرے دوست۔ اس کے بعد تقریباً آدھ گھنٹہ ہم گفتگو مختلف ٹاپکس پہ کرتے رہے۔ تو جب میں نے میرا داغستان کا حوالہ دیا تو رسول کہنے لگے کہ یہ تم نے کون سی زبان میں پڑھی ہے؟ میں نے کہا اردو میں۔ انہوں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ آپ کی زبان میں ترجمہ ہو چکی، تو کیا مجھے اس کی ایک کاپی مل سکتی؟ تو مسٹر بکس تھا یوسف، میرا بڑا اچھا دوست، اس کو میں نے فون کیا۔ میں نے کہا فوری طور پہ میرا داغستان کی 2 کتابیں لاؤ، کیونکہ رسول حمزہ توف آئے ہوئے ہیں۔ اور ایسا ہی ہوا، 15-20 منٹ کے اندر اندر رسول حمزہ توف کی 2 کتابیں آ گئیں۔ میں نے ایک ان کی خدمت میں پیش کی، اور دوسری یہ کتاب ہے، اس پر میں نے انہیں کہا کہ اپنے آٹوگراف دے دیں، اور یہ میرے لیے انتہائی قیمتی ہے، کیونکہ اس کے پہلے 2 صفحوں میں رسول نے اپنے ہاتھوں سے اور یہی لکھا، کسی سے پڑھوایا میں نے، کیونکہ رشین میں لکھا ہوا ہے، اس میں میرے دوست کہہ کے انہوں نے مجھے پکارا ہے، اور اپنا ایڈریس بھی پورا یہاں دیا ہے کہ اگر تم نے میرے ساتھ رابطہ کرنا ہو۔ اس کے بعد کہنے لگے کہ بھئی کل میرا سیشن ہے، تو میری خواہش ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ بہت سے لوگ تمہیں جانتے ہیں، تمہیں آتے ہیں ملنے کے لیے، تو ظاہر ہے کہ ان کو اندازہ ہوا کہ میرا بھی تعلق ادب سے ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ تم میری کسی نظم کا اردو میں ترجمہ کر کے وہاں پڑھ دو؟ میں نے کہا جی اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے انگریزی میں اپنی ایک نظم دی، اس کا میں نے اردو میں ترجمہ کیا اس رات۔ 10-10:30 کا انہوں نے وقت دیا ہوا تھا۔ میں جب 10 بجے وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ رسول تقریر کر رہے ہیں۔ ہوا یہ کہ جس شخص نے ان سے پہلے آنا تھا موصوف نہیں آئے، اور رسول کو ان سے پہلے پڑھنا پڑا، اس لیے وہ نظم جو تھی وہ میں وہاں پہ نہ پڑھ سکا۔ جب وہ آئے تو حسب معمول میں نے انہیں دبوچ لیا، میں نے بٹھایا، تو رئیسہ سے میں نے کہا کہ مجھے بڑا دکھ ہے کہ میں نے ان کو یہ نظم نہیں سنائی۔ تو کہنے لگے تم مجھے اب سناؤ۔ تو میں نے کہا رسول آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ کہنے لگے کہ اس طرح کرتے ہیں کہ رئیسہ انگریزی میں اس کے مصرعے پڑھتی اور آپ اردو میں اس کے مصرعے پڑھیے تو مجھے سمجھ آ جائے گی۔ نظم جو میں نے ترجمہ کی رسول حمزہ توف کی، اس کا عنوان ہے اے عورت۔ رسول کہتے ہیں اے عورت، اگر 1000 مرد تمہاری محبت میں مبتلا ہوں تو یقیناً رسول حمزہ توف ان میں سے ایک ہوگا، اور اگر 100 مرد تمہاری محبت میں مبتلا ہوں رسول حمزہ توف ان میں ظاہر ہے ضرور شامل ہوگا، اور اگر 10 مرد تمہاری محبت میں مبتلا ہوں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول حمزہ توف ان میں شامل نہ ہو، اور اگر صرف ایک مرد تم سے عشق کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ رسول حمزہ توف ہوگا۔ میرا خیال تھا نظم یہاں ختم ہو جاتی، نظم یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس کا اگلا پیرا ہے کہ اے عورت، اگر تم تنہا ہو، اکیلی ہو، اور کوئی بھی تمہاری محبت میں مبتلا نہیں ہے تو یقین کر لینا رسول حمزہ توف کہیں بلند پہاڑوں میں مر گیا ہے۔ یہ نظم میرے حواس پہ چھا گئی، میں نے اسے بہت کوٹ کیا اپنی کتابوں میں بھی، اور بلکہ ایئر فورس کے لیے اسپیشلی میں نے ایک منی سیریل لکھا تھا شہ پر، اس کی مین تھیم بھی یہی نظم تھی، اور اسے نجم شیراز نے گایا تھا، بڑی اچھی اس کی دھن تھی، لیکن اس میں ایک ٹریجڈی ہو گئی کہ انہوں نے وہ جو کیسٹ تھی اس میں پوئٹ کی جگہ میرا نام لکھ دیا۔
حالانکہ میں ایسی ایک سطر بھی نہیں لکھ سکتا، تو میں نے اس کی کریکشن کروائی بعد میں بھی جا بجا، کیونکہ میں پہاڑوں کا شہزائی ہوں۔ تو بلکہ پچھلے دنوں میرا کوئی پروگرام بنا اس عمر میں ایک وادی میں جانے کا، تو میرے ذہن میں یہی نظم گونج رہی تھی کہ اگر مجھے وہاں کچھ ہو گیا تو وہ رسول کی نظم یاد آئے گی کہ اے عورت اگر تم تنہا ہو، اکیلی ہو تو بلند پہاڑوں میں۔ میں نے رسول سے بہت ساری باتیں کی محبت کے بارے میں خاص طور پہ، اور جو انہوں نے کہا یہ ایگزیکٹلی وہ نہیں ہے، کیونکہ میرے پاس ٹیپ ریکارڈر تو نہیں ہے، یہ یوں سمجھ لیجئے کہ انہی کے انداز میں جو کچھ انہوں نے کہا۔ تو میں نے پوچھا رسول مجھے یہ بتاؤ کہ محبت کیا ہے؟ تو انہوں نے مجھے دیکھا 80 برس کی عمر میں، اور بے شمار محبتیں تھیں۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور پھر کہا محبت مائی فرینڈ ایک داغستانی عقاب ہے جو صرف ایک بار کسی ایسی چٹان پر بیٹھتا ہے جہاں وہ صرف ایک پھول دیکھتا ہے جو زرد ہے، اور ایک ایسی جھیل کو دیکھتا ہے جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ ایک نادیدہ جھیل اور ایک محبت میں مبتلا عورت میں فرق نہیں ہوتا مائی فرینڈ مستنصر۔ اور کیا ہر شخص کے نصیب میں یہ محبت ہوتی ہے رسول؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، کوئی ایک چرواہا ہوتا ہے جو اپنی گمشدہ بھیڑوں کو تلاش کرنے جاتا ہے، اور کسی چراگاہ کے آخری گھاس کے تنکے سے پرے وہ ایک ایسی جھیل دیکھ لیتا ہے جو پہلے وہاں نہیں تھی۔ کوئی ایک شخص ہوتا ہے جس کے حصے میں ایک عشق خاص ہوتا ہے، اور یہ عشق خاص کیا ہے؟ یہ ایک داغستانی خنجر ہے جو نصیب والوں کے دل میں اترتا ہے۔ یہ ایک مشکی گھوڑا ہے جو داغستان کی چاندنی راتوں میں ایک پہاڑی آبشار کے پہلو میں تمہارا منتظر ہے، اور تمہیں ایسی وادیوں میں لے جاتا ہے جہاں کے پھولوں کو کوئی زیرو پہلی بار دیکھتا ہے، اور وہ تم ہوتے ہو۔ یہ کوباچی کی ایک منقش سراہی ہے جس کے ایک کاریگر سونے چاندی سے نہیں بلکہ اپنے سونے ہاتھوں سے بناتا ہے، اور پھر اس کے ہاتھ کٹ جاتے ہیں۔ رسول یہ سارے ستارے، یہ سارے پس منظر تمہارے وطن کے ہیں، مجھے صرف یہ بتا دو کہ محبت کیا ہے۔ خواتین حضرات، میں نے کہیں کہا تھا کہ بڑی کتابیں تجربہ کار عورتوں کی طرح ہوتی ہیں، جب تک آپ اتنے تجربہ کار نہیں ہو جاتے تب تک آپ ان کتابوں کو سمجھ نہیں پاتے۔ رسول حمزہ توف کی جو کتاب ہے میرا داغستان، اس کے لیے بھی تجربے کی ضرورت، اس کے لیے بھی محبت کی ضرورت ہے، اپنی روایات سے منسلک ہونے کی ضرورت ہے کہ ساری کی ساری کتاب صرف روایات کے حوالے سے، انسیڈنٹس کے حوالے سے ہے۔ مختلف اس میں ٹوٹکے ہیں، اس میں مختلف مطلب ہے کہ جو ان کی پرانے قصیدے ہیں، اور صرف اپنے وطن کی توصیف ہے۔ اور شروع اس طرح ہوئی کہ ماسکو سے رسول حمزہ توف کو فرمائش آئی، کیونکہ شاعر تھے، نثر تو پہلے نہیں لکھی تھی ایز سچ، کہ بھئی آپ 10 صفحے پہ ایک اتنے لفظوں کا ایک آرٹیکل لکھ کے دیجئے، وہ ہمارے فلاں پرچے میں چھپے گا جو 10 لاکھ چھپتا ہے، اور اس میں آپ اپنے وطن کا انٹروڈکشن کیجئے۔ وہاں سے وہ شروع ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے جب لکھنا شروع کیا ہے تو میں نے کہا یہ بیوقوف ایڈیٹر کہتا ہے کہ میں اتنے بڑے کلچر کو، اپنے وطن کو، اتنے بڑے داغستان کو 10 صفحوں میں کیسے سمجھ سکتا ہوں۔ تو اس میں مثلا ایک جگہ وہ کہتا ہے کہ مجھے چاہیے تھے اس کتاب کے لیے نا کہ بھئی داغستانی عورتیں جو ہیں وہ کوسنے کس طرح دیتے ہیں، برا بھلا کس طرح، جس طرح لڑتی ہیں نا خواتین، وہ اس میں گاؤں میں بھی ہمارے ہاں اندرون شہر وہ کہا جاتا ہے کہ بھئی خاص پٹھان نسل کی خواتین ہیں،
اور وہ بہت لڑتی جگڑتی ہیں، لیکن ان کے کوسنے جو ہوتے ہیں وہ بڑے زبردست ہوتے ہیں. تو وہاں بھی بڑا رواج ہے داغستان میں. تو مجھے معلوم ہوا کہ ایک عورت ہے، اس کی کمال کے کوسنے، مطلب ہے کہ لوگ اس کو جا کے سنتے ہیں، اس کو چھیڑتے ہیں، اور اس پہ گالیاں تو نہیں، برا بلا جو کہتی. تو میں نے کہا کیونکہ میں نے لکھنا تھا تو میں وہاں پہ گیا. میں اس عورت سے ملا تو میں نے کہا کہ میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں. تو اس نے کہا بیڑا غرق ہو تمہارا، میں اتنے اچھے موڈ میں بیٹھی ہوئی تھی، تمہیں دفن ہونا نصیب نہ ہو، تمہارا گھوڑا لنگڑا ہو جائے، تمہاری دیکھ کے چاول جو ہیں وہ کچے رہ جائیں، جس آبشار میں تم نہا رہے ہو وہاں سے اوپر سے ایک پتھر آئے اور تم ہلاک ہو جاؤ، اور اللہ کرے کہ تمہیں قبر میں بھی چین نہ آئے، اللہ کرے تو پھر اس نے کہا کہ آئے کس لیے ہو؟ تو میں نے کہا کہ میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا. تو بہر طور وہ جو میں نے فیض صاحب کا حوالہ دیا تو سر وادی سینا میں ہے، ان کا مجموعہ ہے، آپ جانتے ہی ہوں گے، نسخہ وفا. اور فیض صاحب ساری عمر ایک ہی پبلشر کے ساتھ منسلک رہے، یہ تھے مکتبہ کارواں. میرا خیال ہے کہ انارکلی کے کونے پر تھے، اور ایسے ہی ان کی کوئی لکھائی چھپائی بھی اچھی نہیں ہوا کرتی تھی. فیض صاحب کی اوریجنل جو پہلے کتابیں ہیں وہ ہارڈ باؤنڈ بھی نہیں ہوتی، لیکن یہ بھی نسخہ وفا کارواں والوں نے ہی چھاپا ہوا ہے. یعنی یہ فیض صاحب کی وفا کی ایک مثال ہے. تو اس میں سر وادی سینا میں داغستان کے ملک الشعراء رسول حمزہ کے افکار، جہاں سے میں ان سے واقف ہوا. میں تیرے سپنے دیکھوں، زیادہ نہیں کوٹ کروں گا، تھوڑا سا. برکھا برسے اس چھت پر میں تیرے سپنے دیکھوں، برف گرے پربت پر میں تیرے سپنے دیکھوں، اور صبح کی نیل پر ہی میں تیرے سپنے دیکھوں، اور کوئل دھوم مچائے میں تیرے سپنے دیکھوں، شبنم کے موتی دہکیں میں تیرے سپنے دیکھوں. اس پیار میں کوئی دھوکہ ہے، تو نار نہیں کچھ اور ہے شے، ورنہ کیوں ہر ایک سمے میں تیرے سپنے دیکھوں. اچھا خواتین و حضرات، یہ لگے گا کہ یہ کوئی پاکستانی شاعر ہے، اردو کا شاعر، کیونکہ ترجمہ فائز صاحب نے کیا، انہوں نے اپنی جو ہے خاص طریقہ اس سے کیا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ جو اوریجنل لینگویج میں ہے اس کا امپیکٹ ذرا سا یہ زیادہ رومانٹک ہو گیا. تو میرا جو فیوریٹ ہے بھائی ہے، اس کا عنوان. وہ کہتے ہیں آج سے 12 برس پہلے بڑا بھائی مرا، اسٹالن گراڈ کی جنگاہ میں کام آیا تھا. میری ماں اب بھی لیے پھرتی ہے پہلو میں یہ غم، جب سے اب تک ہے وہی تن پہ ردائے ماتم، اور اس دکھ سے میری آنکھ کا گوشہ تر ہے، اور اس دکھ سے میری آنکھ کا گوشہ تر ہے، اب میری عمر بڑے بھائی سے کچھ بڑھ کر ہے. اور داغستانی خاتون اور شاعر بیٹا کہ اس نے جب بولنا نہ سیکھا تھا، اس کی ہر بات میں سمجھتی تھی. اب وہ شاعر بنا ہے نام خدا، لیکن افسوس کوئی بات اس کی میرے پلے ذرا نہیں پڑتی. تو بہرحال اس میں اور بھی بہت ساری اچھی نظمیں ہیں، لیکن ایک شعر اس کا عنوان ہے کتبہ بس، کہ جواں مردی اسی رفت پہ پہنچی، جواں مردی اسی رفت پہ پہنچی جہاں سے بزدلی نے جست کی تھی. رسول حمزہ تو جیسے اپنے ملک سے، بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ ملک کے اس حصے میں، کیونکہ داغستان اور چیچنیا ابھی تک رشیا کا ایک حصہ ہے. سوویت یونین جب بکھرا تو ہمیں دکھ تو ہوا، لیکن مجھے ایک تسلی تھی. میں نے کہا کہ اگر داغستان آزاد ہو گیا تو ہم وہاں رسول سے ملنے جائیں گے. وہ مطلب ویسے بھی جا سکتے تھے، لیکن وہ خواہش پوری نہ ہو سکی. بلکہ حمیر ہاشمی جو فیض صاحب کے داماد تھے،
یہ اپنی بیگم کے ہمراہ رسول حمزہ صوف کے گاؤں گئے تھے. انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی تھی, لیکن ظاہر ہے کہ اس طرح انہوں نے اس گاؤں کو اور رسول حمزہ صوف کو نہیں دیکھا جس طرح ہم دیکھنا چاہتے تھے. تو رسول کی جو کمٹمنٹ ہے نا اپنی سرزمین کے ساتھ, اپنی زبان کے ساتھ, اپنے محاوروں کے ساتھ, وہ کہتے ہیں داغستان میری محبت, میرا عہد, میری منت و سماجت اور میری دعا ہے. داغستان تو اور صرف تو ہی وہ موضوع ہے جو میری تمام کتابوں کا خاص تصور اور میری ساری زندگی کا سرمایہ ہے. اچھا, یاد رہے کہ ان کی آبائی زبان جو ہے آوار, تب وہ کہتے تھے 70,000, لیکن اب معلوم ہوا کہ 3 لاکھ بولتے ہیں. صرف 3 لاکھ لوگ داغستان میں, اور بھی زبانیں ایک دو مائنر, لیکن 3 لاکھ آوار زبان بولتے ہیں. اور اس سے محبت کا یہ عالم ہے کہ رسول کہتے ہیں کہ داغستان میں ایک چیز پر قتل ہو جاتا, اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص طعنہ دے کہ جا تو اپنی ماں کی زبان آوار بھول جائے, یہ سب سے زیادہ طعنہ بڑا ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ ہم اپنی مادری زبانوں سے کیا سلوک کرتے ہیں, سندھی, بلوچی, پشتو, پنجابی سے کیا سلوک کرتے ہیں. کیا وہ ہم محبت کرتے ہیں؟ جب تک اپنی ماں سے محبت نہیں کریں گے تو پورے وطن کے ساتھ بھی نہیں کی جا سکتی. تو اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ میں سناتا ہوں, ظاہر ہے کہ انہوں نے درج کیا ہوا ہے. رسول حمزہ صوف ایک انٹرنیشنل کانفرنس کے لیے پیرس گئے. وہاں پہ ان کے ہوٹل میں ایک شخص انہیں ملنے آیا اور کہنے لگا کہ جی میں بھی داغستان کا ہوں اور میں بھی آوار ہوں, اور میں آج سے 20-25 سال پہلے پتہ نہیں کن زمانوں میں ادھر آ گیا تھا, اور پھر میں نے یہاں کی ایک مقامی خاتون سے شادی کر لی, اور اس کے بعد یہیں پہ میں سیٹل ہو گیا. تو رسول نے کہا کہ تمہارا گاؤں جو ہے, تمہارا کوئی مطلب کہ کوئی رابطہ ہے؟ کہنے لگا نہیں, وہ رابطہ بہت عرصہ ہوا ٹوٹ گیا, مجھے کچھ علم نہیں ہے کہ وہاں کون ہے, لیکن میں آپ کو پتہ بتا دیتا ہوں کہ وہ فلاں گاؤں جو ہے اس سے آگے جو آبشار ہے اس کے نیچے کوئی ایک چھوٹا سا گاؤں ہے, بستی ہے, وہ میرا گاؤں ہے. چنانچہ رسول کہتے ہیں کہ ہم سارا دن اکٹھے رہے, باتیں کرتے رہے, کھاتے پیتے رہے. جب میں واپس ہوا تو ایک روز اتفاقاً میں گھوڑے پہ بیٹھا جا رہا تھا کہیں, تو میں نے اس آبشار کو دیکھا اور مجھے وہ آوار شخص یاد آ گیا, مصور تھا وہاں پہ, جس نے کہا تھا کہ اس کے نیچے میرا گاؤں. تو رسول کہتے ہیں کہ میں اس گاؤں میں گیا. میں نے گاؤں میں جا کے, چند ایک لوگ ہوتے بڑے بوڑھے اور سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں, یہ وہ والے گاؤں ہیں جہاں سینکڑوں سال سے کوئی اجنبی نہیں آتا, آتے ہیں چلے جاتے ہیں, ان کے جو آبائی لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کو جانتے. تو میں نے وہاں پہ پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہاں سے کوئی 20-25 سال پہلے ایک نوجوان اس نام کا کیا یہاں سے کہیں گیا تھا؟ تو انہوں نے کہا ہاں یاد پڑتا ہے کہ گیا تھا, پھر اس کا کچھ اتا پتہ نہیں, مطلب کدھر گیا, شاید مر گیا کیونکہ اس کے بعد وہ آیا نہیں. تو رسول نے کہا کہ یہاں کوئی اس کا رشتہ دار ابھی تک زندہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں اس کی ماں ابھی تک زندہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کی ماں کو بلاؤ اور اس کو کہو کہ میں اس کے بیٹے کو مل کے آیا ہوں. کہنے کہ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک داغستانی عورت, اور ہمیشہ وہ سر پہ ایک رومال اوڑھتی ہیں, لمبا چوگا پہنتی ہیں, بہت مشرہ قسم کا لباس پہنتی ہیں کیونکہ مذہب پہ بڑا پختہ یقین. وہ موٹی سی عورت تھی, کہنے کی روتی دھوتی, رسول کہتے آئی اور مجھ سے لپٹ گئی اور روتی رہی کہ تم میرے بیٹے کو دیکھ کے آیا, تم میرے بیٹے کو دیکھ کے آیا, اس کی شکل کیسی ہے, وہ کتنا بڑا ہو گیا, اس کی کیا, تو مجھے تفصیل بتاؤ. تو میں نے اسے تفصیل بتائی کہ اس طرح سارا دن ہم نے گزارا. یکدم وہ عورت کہتی ہے کہ رسول یہ جو تم نے پورا دن گزارا
اور اس کے ساتھ باتیں کی تو تم نے آپس میں کس زبان میں باتیں کی؟ تو رسول نے کہا کہ زیادہ تر فرینچ میں۔ تو وہ عرض کہنے لگی آوار میں نہیں، تم دونوں آوار تھے؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، وہ آوار زبان بھول چکا ہے۔ وہ عورت ذرا سے پیچھے ہٹی اور اپنا رومال جو تھا اس نے کھولا سر کا اور اس سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ اور رسول کا کہنا ہے کہ داغستان میں جب کسی ماں کو اس کے اکلوتے بیٹے کی موت کی خبر پہنچتی ہے تو وہ چیختی چلاتی نہیں ہے، وہ صرف اپنا چہرہ جو ہے اپنے رومال سے ڈھک لیتی ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ رسول تم کسی اور کو مل کے آئے ہو، وہ میرا بیٹا نہیں ہو سکتا، میرا بیٹا وہ تھا جو آوار زبان میری زبان بولتا تھا، اگر جس کو تم مل کے آئے ہو وہ کوئی اور زبان بولتا ہے تو میرے لیے میرا بیٹا مر چکا ہے۔ میرا داغستان کا دیباچہ بھی ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس میں بہت ساری قول ہیں بزرگوں کے، اور ایک میں نے دہرایا بھی تھا کہ اگر تم ماضی کو پستول کا نشانہ بناؤ گے تو مستقبل تمہیں توپ کا نشانہ بنائے گا۔ یہ ابو طالب کا قول ہے۔ ابو طالب ان کے رشتے میں چچا ہے، اور آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ابو طالب کی کیسی فیسینیٹنگ شخصیت ہے کہ بھیک مانگنے سے آغاز کیا اور پھر رشیا کے بڑے شاعروں میں شمار ہوا، اور اس کی میں تفصیل میں بعد میں جاؤں گا۔ لیکن اس میں اور بھی مثلا دیباچے جو ہے لکھا ہوا ہے، دیباچے کی جگہ پر دیباچوں کے بارے میں کچھ عام باتیں، تو اس میں بھی ایک قول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آنکھ کھلتے ہی بستر سے اس طرح نہ اٹھ کر بھاگو جیسے کسی چیز نے تمہیں ڈنک مار لیا ہے، سب سے پہلے اس خواب کے بارے میں سوچو جو تم نے دیکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک اچھی کتاب کا آغاز ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں ایک طویل اور اکتا دینے والے دیباچے نہ ہوں۔ اگر آپ کسی سانڈ کے سینگیں پکڑنے میں اس وقت کامیاب نہ ہو سکیں جب وہ جست لگاتا آپ کے پیروں سے گزر رہا ہو تو آپ کے لیے دم پکڑ کر اسے روک لینا ممکن نہ ہوگا۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ یہ بھی ابو طالب کا قول ہے کہ کسی کتاب کا دیباچہ اس تنکے کی طرح ہوتا ہے جسے کوئی توہم پرست بیوی اس وقت اپنے دانتوں کے بیچ دبا لیتی ہے جب وہ اپنے شوہر کا بھیڑ کی کھال والا کوٹ رفو کر رہی ہے۔ عام عقیدہ یہ ہے کہ اگر رفو کرتے ہوئے ایسا نہ کیا جائے تو وہ کوٹ کفن بھی بن سکتا ہے، یعنی دیباچہ آخری کیل ثابت ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد شامیل کا ایک قول ہے کہ ایک دن شامیل کے کئی مرید ایک دوسرے پر اپنی تلواروں کی دھار کی روپ ڈال رہے تھے۔ وہ اس فولاد کی مضبوطی کی دھاک بٹا رہے تھے جس سے تلواریں بنی تھیں، اور قرآن کی ان مقدس آیات کا ذکر کر رہے تھے جو ان تلواروں پر نقش تھیں۔ ان مریدوں میں بزرگ شامیل کے خلیفہ حاجی مراد بھی شامل تھے۔ ٹالسٹائی کا ایک بہت مشہور ناولٹ ہے حاجی مراد، وہ شامیل کے مریدوں میں شامل تھے۔ تو حاجی مراد نے کہا گھنے چنار کی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر تم لوگ کیا بحث کر رہے ہو؟ کل صبح جو لڑائی ہوگی اس میں تمہاری تلواروں کے جوہر آپ ہی سامنے آ جائیں گے۔ وہی حال کتاب کا ہے۔ تو خواتین و حضرات، اس میں اتنے زیادہ کردار ہیں، داغستان کو سمیٹا نہیں جا سکتا۔ ابھی گفتگو ہونی ہے خبیب کی، ابھی شامیل کی ہونی ہے، ابھی ابو طالب کی ہونی ہے، اور اس کے لیے آپ کو کچھ انتظار کرنا پڑے گا۔